بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ ان کی شادی کا واقعہ ایک عجیب ہے، عجیب سے زیادہ ان کے شادی کے واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، خاص طور پر ان والدین کے لیے جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا ان کے رشتے تلاش کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی سبق ہے ان کے شادی کے واقعے میں جو بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اور جن بچوں اور بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے لیے بھی ان کے شادی کے واقعے کے اندر جو ہے وہ سبق ہے۔ ہم ان کی شادی کا واقعہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے جو والد تھے وہ نو مسلم تھے، وہ سکھ سے مسلمان ہوئے۔ ان کا نام سردار کڑیال سنگھ تھا، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کا نام جو ہے وہ حبیب اللہ چشتی رکھا گیا۔ اس کے بعد 65 سال کی ان کی عمر، اور اس عمر میں انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، تو ظاہر ہے 65 سال کی عمر میں قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ زبان کے اوپر جو ہے وہ ادا نہیں ہوتے، ان کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ جیسے ہم اپنے بڑوں کو دیکھ لیں کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں وہ ان کی زبان سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے، ایسے ہی 65 سال کی عمر اور زبان بھی پنجابی اور عربی سے ناواقفیت ہونے کی بنا پر ان کی زبان کے اوپر بھی قرآن پاک کے الفاظ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ سے ذکر کیا جن کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوئے تھے کہ اس طریقے سے قرآن پاک کے الفاظ جو ہے وہ مجھ سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بیٹا دیں، اور آپ یہ نیت کر لیں کہ جو بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے آپ اس کو دین کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیں گے، آپ اس کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں گے۔ تو انہوں نے نیت کر لی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ ان کا نام انہوں نے جو ہے وہ احمد علی رکھا۔ یہ نام بھی انہوں نے دونوں مناسبت سے رکھا کہ ایک تو احمد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے احمد رکھا، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کہ ان کے نام کے ساتھ ان سے مناسبت کی وجہ سے احمد علی جو ہے وہ ان کا نام رکھا گیا۔ یہ ابھی احمد علی 6 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ والد صاحب کا سایہ جو ہے وہ والد صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور والد صاحب کے سائے سے یہ محروم ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد والدہ نے ان کی پرورش کی، والدہ نے اپنے ہسبینڈ کی وصیت کے مطابق ان کو مدرسے میں داخل کرا دیا، اور اس کے بعد یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو دارالعلوم دیوبند بھیج دیا گیا۔ اب دارالعلوم دیوبند میں جب یہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ان کے ساتھ یہ شادی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ وہاں پر یہ دارالعلوم دیوبند میں یہ جو درس نظامی کا کورس ہوتا ہے 8 سال کا ہوتا ہے، تو یہ آخری سال کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص، ایک مولانا جو ہے وہ اس مدرسے میں پہنچے۔ وہ مولانا مختلف مدارس کا دورہ کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور ان کو گھر سے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ بیٹی جو ہے وہ جوان ہو چکی ہے اور ان کے رشتے کو تلاش کیا جائے۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم نے جب رشتہ تلاش کرنا ہوتا ہے تو ہم بازاروں کا دورہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس کس کا سب سے بڑا ہے، دکان سب سے بڑی کس کی ہے، جاب جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھی جو ہے وہ کس کی ہے۔ لیکن ان کے سسر نے یہ خود اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، کہتے تھے میرے سسر جو ہے وہ بہت سمجھدار آدمی تھے کہ ان کو جب گھر سے اطلاع ملی تو انہوں نے مختلف مدارس کا دورہ کیا رشتے کو تلاش کرنے کے لیے۔ آخر وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ان کے ایک دوست مولانا محمود حسن صاحب جو ہے وہ ہوتے ہیں وہاں کے شیخ الحدیث، ان سے ملتے ہیں اور ان سے ذکر کرتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ ہے اور میں اجازت لے کر آیا ہوں اور ان کا جو ہے وہ نکاح کرنا ہے، تو کوئی آپ جو ہے وہ بتائیں رشتہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے وہ میرے بچے ہیں، آپ دیکھیں آپ کو جو پسند آتا ہے مجھے بتا دیں، ہم جو ہے وہ ان سے نکاح کر دیں گے۔ تو ان کی نظر، ان کے یعنی مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے سسر کی نظر جو ہے وہ احمد علی پر جو ہے وہ آ کر رک گئی، اور کہا کہ یہ بچہ کون ہے، اس بچے کے بارے میں جو ہے نا وہ بتائیں۔ تو انہوں نے مولانا محمود حسن صاحب نے مولانا احمد علی لاہوری سے کہا کہ بھائی آپ شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں۔ کہا کہ کیا شادی کرو گے؟ کہا ہم تو سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں کون جو ہے نا وہ رشتہ دے گا؟ تو کہا اگر کوئی دے تو کر لو گے؟ کہا کہ جی آپ بڑے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا۔ تو کہہ دیا بس ٹھیک ہے، فائنل ہو گیا، عصر کے بعد جو ہے وہ آپ کا نکاح ہوگا۔ عصر کے بعد نکاح جو ہے وہ طے ہو گیا۔ اب یہ ان کی حالت یہ تھی مولانا احمد علی لاہوری صاحب کی، جب یہ پڑھ رہے تھے کہ ایک ہی سوٹ ہے اور وہ بھی کیا ہے، وہ پہنا ہوا ہے۔
اور جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے جو ہے نا وہ کہا، ساتھ والے جو دوست احباب تھے، کہ بھئی آپ کے پاس ایک ہی سوٹ ہے، عصر کے بعد آپ کا نکاح ہے، تو بازار سے ایک سوٹ جو ہے وہ خرید لیں۔ تو کہا کہ بازار سے میں سوٹ کیسے خرید لوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہا کہ اگر آپ بازار سے نہیں خرید سکتے تو پھر یہ ہے کہ کسی سے مانگ لیں۔ کہا کہ نہیں، یہ بھی جو ہے وہ میں مانگ بھی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ اچھا مانگ نہیں سکتے تو پھر ایسا کریں کہ جو سوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے اسی کو دھو کے پہن لیں۔ کہا ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اس سوٹ کو جو ہے وہ دھویا، آدھا جو ہے وہ گیلا تھا، آدھا اب جو ہے وہ خشک ہو چکا تھا، اور اسی طریقے سے عصر کا جو ہے وہ ٹائم ہو گیا۔ جب عصر کا ٹائم ہوا تو مسجد میں آ گئے نکاح کے لیے۔ اب جب مسجد میں آتے ہیں تو سسر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا جو سوٹ ہے وہ گیلا ہے، تو سمجھ گئے کہ ان کے پاس سوٹ جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ بہرحال نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد جو ہے وہ رخصتی ہو گئی۔ اب اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ظاہر ہے بالکل غریب گھرانے سے تعلق تھا، کھانے پینا کا سامان بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ ملتا تھا۔ تو بعض اوقات تو یہاں تک نوبت آئی، خود بتاتے ہیں کہ باہر سے پتے لانے پڑے اور وہ بھی جو ہے وہ کھانا پڑا۔ لیکن آگے سبق ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ جب ان کی جو بیوی وہ اپنے گھر واپس جاتی ہیں تو ان کی والدہ ان سے پوچھتی ہیں کہ بیٹی آپ نے اپنے نئے گھر کو کیسا پایا؟ تو ان کی بیٹی کا جواب سننے والا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ امی جان میں تو سنتی تھی یا میں تو پڑھا کرتی تھی کہ جنت جو ہے وہ مرنے کے بعد ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مجھے جنت جو ہے وہ اس دنیا میں ہی عطا کر دی۔ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ شوہر کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنے سے انسان کو وہ سکون اور وہ اطمینان جو ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ان کا جو ہے نا وہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک جو ہے وہ اس وقت کی جو پولیس تھی، پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ احمد علی لاہوری کے گھر کے اندر جو ہے وہ اسلحہ موجود ہے۔ انگریز کا دور تھا، ان کو اطلاع مل چکی تھی کہ مولانا احمد علی لاہوری کے گھر کے اندر جو ہے وہ اسلحہ موجود ہے۔ تو انہوں نے پولیس کو جو ہے وہ بھیجا کہ ان کے گھر کی جو ہے وہ تلاشی لی جائے۔ تو ایک سکھ سردار جو ہے وہ تھانے دار وہ آیا، ان کے گھر کی جو ہے وہ تلاشی لی گئی، اور جب تلاشی لے کے وہ باہر آ گیا تو اس نے کہا کہ اب آپ اس گھر کے اندر جو ہے وہ جا سکتے ہیں، ہم نے تلاشی لے لی ہے، لیکن ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا، اس سوال کا آپ جو ہے وہ جواب دے دیں اور پھر آپ گھر میں چلے جائیں۔ اس نے سوال یہ کیا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کھاتے کیا ہیں؟ اس سپریڈنٹ کا سوال ذرا دیکھیں، وہ سوال کیا کر رہا ہے تلاشی لینے کے بعد، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کھاتے کیا ہیں؟ تو مولانا احمد علی لاہوری صاحب نے کہا کہ کیوں، اس بات سے کیا تعلق ہے تلاشی کے ساتھ؟ آپ نے تلاشی لینی تھی، آپ نے جو ہے وہ لے لی ہے، اب کیا یہ سوال بنتا ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ آپ کے گھر کی تلاشی لی ہے، اور تلاشی میں نے کوئی ایک کمرے کی نہیں لی بلکہ پورے گھر کی تلاشی لی ہے، میں آپ کے کچن کے اندر بھی گیا ہوں، میں نے آپ کے کچن کی بھی تلاشی لی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے کچن کے اندر، آپ کے پورے گھر کے اندر کھانے کی مجھے ایک چیز بھی نہیں ملی، اس لیے میں نے سوال کیا آخر آپ کھاتے کیا ہیں؟ مولانا احمد علی لاہوری صاحب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کھلاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، اور اس میں ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، وہ نہیں کھلاتا نہیں ہوتا تو ہم نہیں کھاتے، اور اس بات میں ہمارے گھر والے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، یعنی کہ گھر والوں کی کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ سبق ہے۔ تو یہ تھے مولانا احمد علی لاہوری صاحب، ان کے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ واقعات ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور ویڈیو بھی بنائیں اور اس کے اندر بھی ان کے باقی جو حالات اور واقعات ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔